السلام علیکم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم دو نام ہیں جو رحمت میں سے نکلتے ہیں۔ رحمان میں اللہ کی رحمت کا جوش ہے، طوفانی کیفیت ہے۔ رحیم میں اللہ کی رحمت کا تسلسل ہے۔ یہ دونوں کیفیات ایسی ہیں جن کا ہم ایک وقت میں تصور نہیں کر سکتے۔ رحمان جو ہے وہ طوفانی کیفیت ہے اور رحیم تسلسل۔ اللہ کی رحمت کی یہ دونوں نشانیاں ہر وقت مستقلاً موجود ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان حرف عطف نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم نہیں ہے، رحمان الرحیم، یہ ایک ہی ہیں، رحمت میں ایک ہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ الحمد استعمال ہوتا ہے تعریف کے لیے بھی اور شکر کے لیے بھی۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم بولتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ اللہ تیری تعریف ہے۔ الحمد تعریف اور شکر ہے۔ الحمدللہ تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ تعریف ہم اس کی کرتے ہیں، کوئی چیز خوبصورت ہو تو اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، شکر ہم اس کا کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی تعریف کے لائق ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اور جو اللہ کے احسانات اور انعامات ہیں ہمارے اوپر، ہم ان کو بھی نہیں گن سکتے، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے پورے طریقے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے۔ عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے۔ مالک یوم الدین، دین کا لفظ آیا بدلے کے لیے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم دن کا، دین روز جزا کا، مطلب جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ موت کے بعد، مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گے، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد اس دن کا مالک و مختار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس ایک آیت میں ہمیں یہ تین چیزیں ایکسپلین ہو رہی ہیں۔ مالک یوم الدین، ہم نے مر جانا ہے، اس کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کے بعد ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور اس دن کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہے، اور اس دن کوئی بھی اور کام نہیں آئے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے؟ اللہ جو واحد قہار ہے۔ ابھی تک غائبانہ کلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں تک غائبانہ کلام ہے۔ اب اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اگر یہ حال میں دیکھا جائے تو یہ اظہار حال ہے کہ ہم اس حال میں ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اگر مستقبل میں دیکھا جائے تو یہ ایک عہد ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو نے ہی عقل دی تھی جو ہم نے یہ بات کی تھی، اور اب آگے ہم کچھ چاہتے ہیں۔ اب یہاں تک جو تھا وہ ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے کہنا تھا۔ آگے اتنی ہمیں عقل تھی جو ہم نے اتنا بول دیا، اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اتنی سی ہمیں عقل تھی، جتنا سا ہم نے بول دیا۔ اب آگے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، اپنے لیے سیدھا راستہ مانگنا ہے۔ اہدنا، ہدایت دے، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب ہم نے جتنا کرنا تھا اتنا کر لیا ہے، آگے ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے۔
عقل انسانی کو اب راستہ نہیں مل رہا، عقل انسانی کی ایک حد ہے، اب آگے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جو ہدایت دی ہے اس پر اب قائم رکھ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب ہم آ گئے ہیں ایک جگہ پہ جہاں سے ہمیں راستے کا پتہ نہیں چل رہا، سیدھا راستہ بھی جا رہا ہے اور ایک پگڈنڈی سی نکل رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سا صحیح راستہ ہے اور کون سا غلط۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اب دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ اب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیے، جیسے کہ صحابہ اکرام، ان کا راستہ، ان پہ انعام ہوئے، اور جیسے کہ نیک لوگ گزرے جنہوں نے اپنے نبیوں کو مانا اور ان کی پیروی کی، تو ان لوگوں کے راستے پہ چلا، ہمیں گمراہوں کے اور ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو غضب ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں، غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم وہ ہیں جنہیں ہدایت مل گئی اور پھر وہ اس کو رد کر دیں۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم وہ ہیں جنہیں ہدایت مل گئی، جنہیں ایک دفعہ ہدایت مل گئی تھی، جنہوں نے اسے رد کر دیا، جیسے یہودی ہیں، ان کے پاس توریت، زبور، انجیل آئی، ہدایت تورات سے منہ موڑا اور ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا انہوں نے۔ وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تو غضب ہوا، جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو بدنیتی، تکبر، حسد، کسی غلطی میں پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ عیسائی ہیں، مسیح ہیں، مسیح کو ماننا اور حد سے تجاوز کر گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا اور اس کے بعد پھر وہ حد سے تجاوز کر گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گئے، وہ آئے سیدھے راستے پہ آئے، انہوں نے اپنے نبی کو مان لیا اور پھر وہ گمراہ ہو گئے اس راستے سے۔ بے شک ان کا جذبہ اچھا تھا، لیکن اچھے جذبے میں حد سے بڑھ جانا جو ہے یہ بھی گمراہی کی وجہ ہے۔ تو آج ہم نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کمپلیٹ کیا۔ اب یہ ہمارا سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنا سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کا، اس کی چند آیات کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ For the next time, please subscribe this channel and press the bell icon.